دو قسم کے مینلی ولی ہوتے ہیں، ایک کامل شریعت اور ایک کامل طریقت۔ کامل شریعت ہر دور میں ہوتا ہے، کامل طریقت کبھی کبھی آتا ہے۔ غوث الزماں کامل شریعت کہلاتا ہے اور اس کے پاس ذکر قلب کی طاقت اور تعلیم نہیں ہوتی۔ جہالت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہو اور اس کو بنا دیا جائے فٹ بال کا کوچ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں کیا ہوتا آیا ہے۔ دو قسم کے مینلی ولی ہوتے ہیں، ایک کامل شریعت اور ایک کامل طریقت۔ کامل شریعت ہر دور میں ہوتا ہے، کامل طریقت کبھی کبھی آتا ہے۔ غوث الزماں کامل شریعت کہلاتا ہے اور اس کے پاس ذکر قلب کی طاقت اور تعلیم نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کو اس پاکستان میں یہ کتنے بڑے بڑے پھنے کھا مل جائیں گے، گولڑا شریف والے اور یہ شریف والے اور وہ شریف والے، یہ صاحبزادہ اور وہ صاحبزادہ، اور بڑی بڑی کہانیاں سنانے والے، بڑے بڑے قصے سنانے والے، اور ان کے جو لڑیاں چل رہی ہیں، وہ جو گدیاں چل رہی ہیں، جو سب بیعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو جعلی لوگ ہیں۔ ان کی نسل میں پیچھے آپ دادا پردادا یا اس سے بھی آگے کوئی ایک آدھ جو ہے کامل شریعت گزرا تھا۔ وہ جو ان کا اصل ولی تھا کامل شریعت، وہ ذکر قلب نہیں دے سکتا تھا، اور یہ سب جو ہے لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ جسی طرح اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا دھوکہ کیا ہو رہا ہے، کسی ایک بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی یہ روحانی ہے، ولی ہے، تو وہ پورے خاندان کو ولی بنا دیتے ہیں۔ مرشد کامل دو طرح کے ہوتے ہیں عمومی طور پر، ایک کامل شریعت کہلاتا ہے، اس کا مرتبہ غوث الزماں کا ہوتا ہے، اور وہ بیعت کر کے آپ کے نفس کو 12 سال میں پاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچاتا ہے، عالم ناسوت کی مجلس میں، پھر اس کے بعد وہاں سے ذکر قلب کی منظوری ہوتی ہے، 12 سال کے چلے کراتا ہے۔ تو غوث الزماں جو وقت کا غوث ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوگی تو تزکیہ نفس کے لیے، ذکر قلب دینے والا نہیں ہوتا وہ۔ اور آج ان کی نسل میں سے جو خود کامل شریعت بھی نہیں ہے، گدی نشین بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں چوروں اور اچکوں کو ووٹ دے کے ہم اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں، ہماری جو نادان قوم ہے، جس طرح وڈیروں کو، جاہلوں کو، رانا ثناء اللہ جیسے مردود لوگوں کو ہماری جاہل عوام ووٹ دے کے اسمبلیوں میں پہنچا دیتی ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو عوام ہے وہ بھی اندھا دھند پورے گھرانے کو لے جا کے سب کو بیعت کرا دیتے ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مرشد کس لیے پکڑا جاتا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، اور وہ ان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ نذرانے دیتے جایا کرو، تمہاری قبر کے ذمہ دار ہیں ہم۔ یہ پاکستان میں ماحول چلا آ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو ہوتی ہے اندھی تقلید۔ اندھی تقلید میں تو آدمی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا، تو جی میرے باپ نے کہا ہے بیعت کر لو، پیر صاحب کے سامنے بولنا نہیں ہے، چپ کرو، سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اندھی تقلید کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، کالج چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، اسلامی کتابیں پڑھ لیں، تصوف کی کتابیں پڑھ لیں، وہ کوسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، پیر کا کام تو یہ ہوتا ہے، پیر کا کام تو وہ ہوتا ہے۔ وہ ان کے اندر پیروں کا کوئی ہنر نہیں دیکھتے، کوئی ان کے اندر صفت نہیں دیکھتے، وہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور بدگمان اس لیے یہ کہہ کے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ اصلی پیر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی ہے ہی شرک، یہ پیری مریدی ہے ہی بدعت، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے آ کے دوبارہ سے تصور مرشد کو زندہ کیا، دنیا کو دکھایا ہے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، اور اس کسوٹی کو بانٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم تمہیں بیعت نہیں کر رہے، ہم تمہیں کسوٹی دینا چاہتے ہیں۔ پھر مثال دی کہ اگر تم ہیرے کا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہیرے کی پہچان سیکھ لو، جب ہیرے کی پہچان آ جائے گی تو جب بھی ملے گا اصل ہیرا ملے گا، دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ آ کے بیعت کرو،
میں تم کو کسوٹی دے رہا ہوں، پھر یہ کسوٹی لے جانا، اور جہاں پر یہ کسوٹی تم کو بتا دے کہ سامنے والا ولی ہے، اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جانا۔ سرکار گوہر شاہی نے تصور مرشد کو زندہ کیا۔ اس سے پہلے جانتا نہیں تھا کوئی کہ مرشد کون ہے، مرشد سے کیا لینا ہے، مرشد کے آداب کیا ہیں، مرید کا حق مرشد پر کیا ہے اور مرشد کا حق مرید پر کیا ہے۔ چندے نذرانے، ایمان بھی خراب کر رہا ہے آج کا ولی اللہ بیٹھ کے پاکستان میں۔ یہ جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کے ادھر ادھر، تمہاری عورتوں کی عزتیں بھی برباد کر رہے ہیں، تمہاری جیب بھی کاٹ رہے ہیں، تمہارا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی تشریف جب لائے تو سرکار نے تصور مرشد کو دوبارہ زندہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور کھڑا کر کے دکھایا ایسا ہوتا ہے مرشد کامل۔ اب جب سرکار گوہر شاہی نے یہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے پورا کا پورا جو ہے پاکستان ہی بھرا ہوا ہے ڈبہ پیروں سے، جعلی پیروں سے۔ سرکار گوہر شاہی نے عوام کو بتایا کہ بھئی یہ پہچان ہے، وہ پہچان اور کسوٹی دے دی، اور لوگوں نے تو ان کی جو ہے وہ قوالی کر دی، ان کے مرید ٹوٹ گئے، بھاگ گئے۔ سرکار گوہر شاہی کی نیت میں شک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نہ کسی سے نذرانہ طلب کر رہے ہیں نہ کسی سے بیعت کر رہے ہیں، بھئی آپ کا تو کوئی ظاہری فائدہ ہی نہیں ہے، تو آپ کسی کی روزی پر لات کیوں ماریں گے؟ لیکن سرکار نے بتایا تم اللہ کا نام بیچ رہے ہو، تم دین کو بیچ رہے ہو، تم کفر کے نزدیک پہنچ گئے ہو، تم مجرم ہو محمد رسول اللہ کی امت کے۔ سرکار نے یہ سوچ دی، تصور مرشد کو زندہ کیا۔ پھر سرکار نے مرشد کے بارے میں بتایا کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ وہ مرشد جس کا دیدار لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے، وہ مرشد وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو۔ جب وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ کا نقشہ اس کے لطیفہ انا میں آ جاتا ہے، لطیفہ انا سے وہ نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، وہ آنکھوں سے وہ نقشہ دل میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ نقشہ دل میں چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو کہا کہ اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ جس کے دل میں رب کا نقشہ آ گیا، اس مرشد کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے نا۔ آج پاکستان میں کہیں سلطان صاحب کی اولاد تو نہیں کہیں گے، رشتہ دار، وہ سلطان باہو کی کتابوں پر راج کر رہے ہیں، اور اس میں ذات کا جو ذکر ہے پھونک مار مار کے فراڈ کر کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات گزشتہ 30-35 سالوں سے سنی ہے، 30-35 سالوں سے پاکستان میں سلطان حق باہو کے رشتہ دار کہلانے والے لوگ عوام کو دھوکہ دے رہے۔ تو ماضی ہمارا بتاتا ہے، انبیاء اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوگا۔ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، ولی کا بیٹا ولی آٹومیٹک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبوت، یہ ولایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے۔ اور سب تو بھول جاؤ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو مشرک تھے، مشرک کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت دے دی، بلکہ نبیوں کی ملت دے دی، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار گوہر شاہی نے آ کر کے یہ ہمیں فارمولا دیا کہ نبوت وراثت نہیں ہے، ولایت بھی وراثت نہیں ہے، اور پھر یہ بتایا کہ ایمان بھی وراثت نہیں ہے۔ مومن بھی وہی بنے گا جس کو اللہ چاہے گا، ضروری نہیں ہے کہ تو مومن ہے تو تیری اولاد بھی مومن ہو۔ لیکن آج دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت شریف آدمی ہے یا کوئی ولی بن گیا، اللہ نے اس کو مرتبہ نوازا، اب لوگ اس کی اولاد کی کرتوت دیکھ کے اس کے اوپر انگلیاں کستے ہیں کہ یہ دیکھو جی، ان کا باپ تو ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ دیکھو اولاد کیا کر رہی۔ ارے کیا بات ہوئی ہے؟ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے کیوں کہا کہ ولی کا بیٹا ایسے گندے افعال میں کیوں ہے؟ ولی ذمہ دار ہے اس کا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو نوح کا بیٹا کبھی کافر نہ ہوتا، ان کی بیوی کبھی کافر نہ ہوتی۔ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ نہ ہوتی۔ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو شمعون علیہ السلام کی بیوی کافرہ نہ ہوتی، نہ ان کو قتل کرواتی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبوت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ولایت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ایمان بھی اللہ کے ہاتھ میں، صرف اسلام تمہارے ہاتھ میں ہے،
لہٰذا تم جس کو مرضیہ بنا دو مسلمان. لیکن ولایت اور ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ ہدایت دے گا. وہ بھائی جب ایمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سلطان باہو کی اولاد ہو کر کے تو اس گدی پر بیٹھ گیا، پوری دنیا کو دھوکے دے رہا ہے، اور لوگ خاموش ہیں کہ کہیں یار ہم کچھ بول دیں ان کو، یہ تو سلطان باہو کی اولاد ہیں، تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. اس وجہ سے لوگ خاموشی سے کفر کو اور شرک کو دیکھتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں، اور پھر اسی میں ڈل جاتے ہیں. سچ بات کہو، سچ بات پڑھو، قرآن میں پڑھو، حدیثوں میں پڑھو، ولیوں سے سیکھو. جب سچ پتہ چل جائے تو پھر بولنے میں ڈرو مت، پھر مت ڈرو کہ جی مرشد کی بیوی ناراض ہو جائے گی یا بیٹا ناراض ہو جائے گا. نہیں، پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے تو مرشد تو سچ کے ساتھ ہے. تو سرکار گوھر شاہی نے آ کے جب مرشد کامل کی تشریح بیان کی ہے، مرشد کے اصل قرآنی تصور کو، محمدی تصور کو جب سرکار گوھر شاہی نے از سر نو بیدار کیا ہے، تعمیر نو کی ہے تصور مرشد کی، تو ان سارے جعلی پیروں کی، ڈبہ پیروں کی، جتنے بھی جو ہے پھر رہے ہیں نا نوٹنکی، ان سب کی پول پٹی کھل گئی، لنگوٹ ان کا کھل گیا. اب ظاہر ہے انہوں نے تو دشمنی کرنی تھی، ورنہ جانتی نہیں تھی دنیا کہ مرشد کامل کون ہوتا ہے، کرتا کیا ہے، ہمیں کیوں بیعت کرنی چاہیے، اور کس سے بیعت کریں گے ولی سے تو اس سے کیا ملے گا ہمیں. یہ تصور لوگوں میں نہیں تھا کہ مرشد کامل کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کس مرشد سے کیا ملتا ہے. اچھا یہ کیوں نہیں تھا تصور، ختم کیوں ہو گیا تھا؟ جب مرشد کامل اصل نہیں رہیں گے، فرض کیا کہ آپ کو ذکر قلب لینا ہے تو آپ جائیں گے کامل طریقت کے پاس، نفس پاک کرنا ہے تو آپ جائیں گے کامل شریعت کے پاس. اچھا لینا ہے آپ نے ذکر قلب اور پہنچ گئے کامل شریعت کے پاس، اگر وہ واقعی کامل شریعت ہے تو وہ چونا نہیں لگائے گا، وہ کہے گا بیٹا آپ کیوں آئے ہو؟ جی میں ذکر قلب لینے آیا ہوں. تو وہ تو ولی ہو گئے ہیں نا، وہ تو اللہ کو جواب دہ ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو کامل شریعت ہوں، فلاں جو بزرگ ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ کامل طریقت ہے. جب اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود ہوتے تھے تو اگر کوئی غلط بندہ آ بھی جاتا تھا تو وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس یہ تعلیم نہیں ہے، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ. لیکن اب وہ رہے نہیں، اب تو آپ کے سامنے یہی ہیں چور چکے، اور یہ چور چکے ایسے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے مرتبے لکھ کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس. ہم کامل شریعت بھی ہیں، کامل طریقت بھی ہیں، اور کامل معرفت بھی ہیں، اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جی وہ بھی ہیں جڑا اسی نہیں جانتے. سارے کے سارے یہ. سرکار گوھر شاہی نے ہمیں کلاسیفیکیشن سکھائی کہ بھائی مرشد کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اس مرشد کا کیا کام ہے. ہمیں سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ کامل شریعت کی ذمہ داری ہے کہ 12 سال میں تمہارے نفس کو پاک کر کے وہ محمد رسول اللہ کی ناسوتی مجلس میں پہنچائے، اس کی ذمہ داری ہے 12 سال میں. اب جب سرکار نے کھول کھول کے مرشد کامل کی تعریف بیان کی، اور دوسری طرف جو بڑے سے بڑا مرشد فیض دے سکتا ہے وہ بھی لوگوں کو سرکار فری میں دیتے رہے. کامل مرشد کی پہچان بھی بتا رہے ہیں، بیعت بھی نہیں کر رہے، مرید بھی نہیں بنا رہے، اور فیض بھی دیتے جا رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے نا روشن ضمیری ملتی جا رہی ہے، لوگ پکے ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقت یہ آیا کہ مولویوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی یہ گوھر شاہی کے لوگوں کو جو ہے نا ہم ان کو دبا نہیں سکتے. تو یہ سارے پیر سرکار گوھر شاہی کے خلاف اکٹھے ہو. لیکن آج تصور مرشد زندہ ہے، آج انسان سوال کر رہا ہے ذکر قلب کی دولت مل سکتی ہے، ذکر قلب کیا ہوتا ہے. آج یہ شعور بیدار ہو چکا ہے. Amra TV, the place to connect with God.